بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واحلہ اور وائکہ کا واقعہ۔ واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اور وائکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے۔ یہ دونوں دو نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر دونوں اپنے مقدس شوہروں کے خلاف اور کافروں کا ساتھ دینے والی تھیں۔ واحلہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہتی تھیں کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، اور وائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف جاسوسی کر کے کافروں کو خبریں دیا کرتی تھی۔ خدا تعالیٰ کو ان کی یہ حرکتیں پسند نہ آئی اور ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی یعنی کفر اختیار کیا، تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ یہ دونوں کافرہ عورتیں اس دنیا میں کافروں کے ساتھ ہلاک یعنی مر ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان میں ڈوب گئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس آفت میں آ کر ہلاک ہو گئی جو اس قوم پر آئی۔ یہ تو دنیا میں ہوا اور قیامت میں جہنمیوں کے ساتھ ساتھ جہنم میں ڈال دی گئی۔ ایمان اور نیک کام ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر کا کتنا بڑا قریبی اور چہیتا ہی کیوں نہ ہو۔ کفر اور برا کام ہر پیغمبر کی بیوی یا کوئی دوسرا عزیز بھی اختیار کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اے محبوب، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی اولاد اور ان کے دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی ایمان و عمل صالح یعنی نیک عمل ضروری ہے۔ یہ لوگ قرابت قریبی کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی بندگی سے نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ خوش عقیدہ سید حضرات ہمارے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو صاحب سید ہوں وہ کچھ بھی کرتے پھریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، داڑھی مڑوائیں، شراب پئیں، انہیں کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ سید بادشاہ ہیں۔ سید کو اگر بادشاہ بننا ہے تو اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی بندگی کرنی پڑے گی، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر غیر سید کے لیے لازم ہے تو سید کے لیے بھی لازم ہے، بلکہ بے حد ضروری ہے۔ ریل گاڑی کے تھرڈ کلاس ڈبے کو اگر کلکتہ سے ممبئی پہنچنے کے لیے انجن کے پیچھے لگنا اور ریلوے لائن پر چلنا ضروری ہے تو فرسٹ کلاس ڈبے کو بھی کلکتہ پہنچنے کے لیے انجن کے پیچھے لگنا اور ریلوے لائن پر چلنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر غیر سید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر ان کی پیروی کرنا اور شرعی لائن پر چلنا ضروری ہے، جس طرح فرسٹ کلاس کا ڈبہ اگر انجن کے پیچھے نہ لگے گا تو کلکتہ کے یارڈ میں ہی کھڑا رہے گا اور ممبئی ہرگز نہ پہنچ سکے گا، اسی طرح سید صاحب بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ لگیں گے تو گمراہی کے یارڈ میں ہی کھڑے رہیں گے، جنت میں ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ تم سب کچھ ہو تو بتاؤ تو مسلمان ہو یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پیغمبر کی بیوی بدکار ہو۔ جس خیانت کا ذکر ہے وہ ایمان میں خیانت ہے جو ان دونوں بیویوں نے کی، کردار کی خیانت یعنی جانکاری مراد نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔